سیرت النبی کے اس پہلو کو اجاگر کرنے کے لیے ایک جلسہ منعقد کیا گیا جس میں تقریباً 250 احباب نے جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے تھے اس جلسہ میں شرکت کی۔ یہ جلسہ مغربی یورپ کی سب سے بڑی مسجد بیت الفتوح میں منعقد ہوا۔ برٹش پارلیمنٹ سے ایک کثیر تعداد ممبران پارلیمنٹ نے شرکت کی، جس میں اٹارنی جنرل انگلینڈ اور ویلز مسٹر ڈومینک گریو QC MP، MS جیمز ایلیسن MP اور ڈاکٹر ایسٹرڈ بونفیلڈ چیف ایگزیکٹو کوئنز ڈائمنڈ جوبلی ٹرسٹ شامل تھے۔ جلسے کی کارروائی 2 حصوں میں منقسم تھی۔ پہلے حصہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پر ایک نمائش دکھائی گئی اور مزید پریزنٹیشنز پیش کیں، اور حاضرین میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لٹریچر اور DVD تقسیم کیں۔ جلسہ کے افتتاحی خطاب میں امیر صاحب لنڈن ریجن مکرم نصیر الدین صاحب نے جماعت احمدیہ مسلمہ کے انسانی فلاحی کاموں کا ذکر کیا، جن میں مختلف فنڈ ریزنگ چیریٹیز کا ذکر تھا۔ اس سال کی نمایاں چیریٹی واک، جسے چیریٹی چیلنج کا نام دیا گیا تھا، جو ٹاور برج لنڈن میں وقوع پذیر ہوئی، جس سے UK کی ایک کثیر تعداد چیریٹیز کو فنڈز دیے گئے۔ امام جماعت احمدیہ مسلمہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مہمانوں سے نہایت ایمان افروز خطاب فرمایا۔ اس مشعل راہ خطاب میں حضور اقدس نے شدت پسند مسلمانوں کے برعکس پرامن اور مہذب طریق سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملوں کے جوابات اور روک تھام کرنے کی ہدایات فرمائیں۔ اس جلسہ میں مشنری انچارج UK مولانا عطاء المجیب راشد صاحب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کے موضوع پر احباب سے خطاب کیا۔ مہمانان خصوصی میں سے بھی بعض نے احباب سے خطاب کیا، جن میں رائل نیوی کے نمائندے نے رائل نیوی کی حسن کارکردگی اور اس کے اچھے اثرات کا ذکر کیا۔ مسٹر ڈومینک گریوز QC کنزرویٹو MP نے احباب سے خطاب کیا، اور انہوں نے جماعت احمدیہ مسلمہ کی برٹش سوسائٹی میں نمایاں کارکردگی کو خراج تحسین پیش کیا، جس میں انہوں نے خاص طور پر لنڈن بس کیمپین آف لائلٹی، پیس اینڈ فریڈم کا ذکر کیا۔ اٹارنی جنرل نے مزید فرمایا کہ جماعت احمدیہ مسلمہ دوستی اور برداشت کا سبق دیتی ہے، اور فرمایا کہ جس طرح جماعت باہمی تحفظ اور عزت کو فروغ دیتی ہے، وہ اسے نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جلسہ میں مکرم اماد فاروق صاحب، جو پاکستان میں حالیہ قاتلانہ حملے سے بری طرح زخمی ہوئے تھے، انہوں نے بتایا کہ کس طرح ان کے بھائی کو ان کی شادی کے چند روز بعد ہی گولیوں کی بوچھار کر کے شہید کر دیا گیا تھا۔ انہوں نے پاکستان میں جماعت احمدیہ مسلمہ کو پیش آنے والے حالات کا ذکر کیا۔ جلسہ میں چیریٹی کی اہمیت کا بھی ذکر کیا گیا۔ امیر جماعت احمدیہ مسلمہ UK مکرم رفیق احمد حیات صاحب نے UK کی چیریٹیز کو چیکس پیش کیے، جن میں رائل برٹش لیجن، دی NSPCC، میکملن کینسر سپورٹ نمایاں حیثیت رکھتی ہیں۔ ہزاروں پاؤنڈز مختلف چیریٹیز کو پیش کیے گئے۔ خاص طور پر کوئن ڈائمنڈ جوبلی چیریٹی ٹرسٹ کو 1,42,000 پاؤنڈ کا چیک پیش کیا گیا، جو ڈاکٹر ایسٹرڈ بونفیلڈ چیف ایگزیکٹو چیریٹی ٹرسٹ نے وصول کیا، اور کوئن کی طرف سے جماعت احمدیہ مسلمہ کو شکریہ کا پیغام دیا۔ جلسہ کے اختتام میں امیر جماعت احمدیہ UK مکرم رفیق احمد حیات صاحب نے احباب سے خطاب کیا۔ انہوں نے حسن اخلاق اور حقوق العباد کے حصول اور فروغ دینے کی ضرورت پر روشنی ڈالی۔ امیر صاحب نے فرمایا کہ جس کسی بھی فرقہ یا مذہب سے کسی کا تعلق ہو، ہمیں دل آزار اور دل شکن باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں مکرم امیر صاحب نے امام جماعت احمدیہ مسلمہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کی ہدایات کی روشنی میں بیہودہ فلم انوسینس آف مسلمز، یعنی مسلمانوں کی معصومیت کے رد عمل میں جماعت احمدیہ مسلمہ کا رویہ کا ذکر کیا۔ یہ رپورٹ MTA UK اسٹوڈیوز لنڈن سے سید نصیر احمد نے پیش کی۔